بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دراصل کیا ہے، اور یہاں ایسی کیا چیزیں رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے اسے یہودیوں کے نزدیک بے حد اہمیت حاصل ہے؟ یہودی کیوں عرصہ دراز سے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں جانیں گے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین اور بہت سے اور ملک فتح کیے، مصر تک اور دمشق تک ملک کو وسعت دی، اور ان کی حیات میں ان کے بیٹے نے بغاوت کی مگر ناکام رہا۔ انہوں نے اپنی حیات میں بیت المقدس کی تعمیر شروع کی مگر اتمام نہ ہو سکا۔ آخر 60 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، اور ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، اور 7 سال میں جنات کی مدد سے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلاتا تھا، اس میں تبرکات رکھے گئے تھے، اور ان تبرکات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور من و سلوہ کے کچھ ٹکڑے اور دیگر صحیفے بھی تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ان کو فتح عطا فرماتا۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمایا، اس کی تعمیر کا کام ابھی باقی تھا کہ یہ کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر ادھوری رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی تھی۔ اپنے معمول کے مطابق ایک لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، اور روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ پر قائم رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر وہ کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام بھی پورا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصائے سلیمانی کو کھا کر اس کو اندر سے کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اسی میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرماتا۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو علاقہ بدر کیا، ان کو قتل و گرفتار بھی کیا، اور تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن اللہ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت سکینہ کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے۔ لہٰذا طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد ایک عبادت گاہ تعمیر کرانا شروع کی، تو اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیت المقدس سے ہی آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یہودی اس بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھتے ہیں اور اسے شہید کر کے اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے اس جگہ ان کا معبد ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی کو شہید کر کے وہ اس کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہودیوں کا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔